الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فہدى ووجدك عائلا فأغنى. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، رات کی جبکہ اس کی تاریکی چھا جائے، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے، اور عن قریب اللہ آپ کو وہ دے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ اور کیا اللہ نے تمہیں راستے سے ناواقف نہیں پایا پھر ہدایت کی روشنی عطا فرمائی؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا مالدار بنا دیا. سورۃ الضحیٰ مکی سورہ مبارکہ ہے. اس میں 11 آیات ہیں اور ایک رکوع پر یہ مشتمل ہے. اس سورہ مبارکہ میں بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت، آپ کے اہم ترین اوصاف حمیدہ اور اللہ کی جانب سے آپ پر ہونے والے عظیم انعامات کو بیان کیا گیا ہے. گزشتہ سورہ مبارکہ یعنی سورۃ اللیل میں دن کی روشنی اور رات کے پھیلنے والی تاریکی کی قسم کھائی گئی تھی، اور رات دن کی ان خصوصیات اور رات دن کی تبدیلی کے اس نظام کو گواہ بنا کر اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا گیا تھا کہ آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے، کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیاں دور ہو چکی ہیں. اسی مضمون کو اس سورہ مبارکہ میں زیادہ صراحت اور وضاحت سے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس حقیقت کو بیان کرنے سے قبل سورت کی ابتدا ضحیٰ کی قسم سے کی جا رہی ہے. ماہرین لغت جن میں امام راغب اصفہانی، ابن خالویہ اور قاموس اللغات کے مؤلف شیخ مجد الدین فیروز آبادی شامل ہیں، ضحیٰ کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ضحیٰ اس وقت کو کہتے ہیں جب دھوپ پھیل جائے اور دن چڑھنا شروع ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے کے 2-3 گھنٹے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، جسے اردو میں ہم چاشت کا وقت کہتے ہیں، اس وقت کو گواہ بنایا گیا. اور اس وقت کو گواہ بنانے میں اشارہ اس جانب ہے کہ وہ ایسا وقت ہے کہ رات کی تاریکی کو ختم ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں. دن کی روشنی، سورج کی کرنیں نہ صرف افق پر پھیل چکی ہوتی ہیں بلکہ زمین کے بڑے حصے پر بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ وقت وہ ہے کہ انسان اس وقت دن کی روشنی اور سورج کی حرارت کو محسوس ہونے میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہی کرتا رہتا ہے. آسمان پر ہی بادل آ جائیں تو سورج کی روشنی مدم محسوس ہوگی، وگرنہ زمینی مخلوق میں سے کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ سورج کی روشنی کو پھیلنے سے روک سکے. اسی طرح آفتاب نبوت اور رسالت طلوع ہو چکا ہے. اب زمین پر بسنے والی مخلوقات، آسمانوں میں اڑنے والے چرند و پرند، اپنی طاقت پر غرور میں مبتلا جنات، کوئی مخلوق انفرادی طور پر یا یہ ساری مخلوقات جمع ہو جائیں تو بھی آفتاب رسالت کی روشنی اور وحی الہی کے نور کو دنیا میں پھیلنے سے نہیں روک سکتے. اب قیامت تک رشد و ہدایت کا ایک ہی سرچشمہ ہے. بنی نوع انسان اب قیامت تک اسی چشمہ ہدایت، نور ایمان و تقوی سے اور اس کے لذیذ مشروب سے سیراب ہوگی. آیت مبارکہ نمبر 2 میں رات کی قسم کھائی گئی جبکہ وہ پوری طرح چھا جائے، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے اور رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ تاریکی اس قدر گہری اور سیاہ ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اب کبھی روشنی نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ کا حکم، اس کی قدرت و طاقت رات کی تاریکی کو دور کر کے دن کا اجالا پھیلاتا ہے.
اسی طرح اس وقت ماحول اور معاشرے پر جہالت، گمراہی اور کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں آفتاب و ماہتاب رسالت طلوع کر کے ان تمام تاریکیوں کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 3 میں ارشاد فرمایا گیا، ما ودعک ربک وما قلی۔ اس آیت مبارکہ میں 2 لفظ قابل غور ہیں، ودعک اور قلی۔ ما ودعک میں ما نفی کے لیے ہے، اور ودع ماضی معروف کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے کسی کو چھوڑ دینا، قطع تعلق کر لینا، رخصت کر دینا۔ وما قلا میں بھی ما نفی کے لیے ہے، اور قلا ماضی معروف کا صیغہ ہے جس کے معنی انتہائی نفرت اور غصے کے اظہار کے ساتھ کسی چیز کو پھینک دینا۔ علماء مفسرین اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے متعلق لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد تقریباً 3.25 سال تک کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے وحی کے نزول میں اس وقفے کا تبصر کیا اور یہ کہنے لگے کہ اللہ آپ سے نعوذ باللہ ناراض ہو گیا ہے، اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑا ہے، بلکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ ایک حکمت کے تحت پہلی اور دوسری وحی میں طویل وقفہ ہوا ہے، لیکن یہ عرصہ گزرنے کے بعد یا ایھا المدثر کی وحی نازل ہوئی، اور اس وحی میں اللہ نے بڑے پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو المدثر اور دوسری وحی میں المزمل کے لقب سے پکارا۔ پھر واضح اعلان کر دیا کہ یہ مشرکین مکہ کی خام خیالیاں ہیں۔ مشرکین مکہ کو یہ بھی اعتراض تھا کہ مکہ میں قریش کے معزز افراد اور سرداران موجود ہیں، ان میں سے کسی پر وحی نازل ہونی چاہیے تھی۔ آپ کے پاس تو نہ مال و دولت ہے نہ سرداری ہے، تو آپ کو نبوت کیوں عطا کی گئی؟ اس احمقانہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی اور اس کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے آپ کے لیے بدرجہ بہتر ہیں۔ آیات مبارکہ نمبر 5، 6، 7 اور 8 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی پروردگار عالم کی جانب سے نعمتیں بتائی گئیں۔ سب سے پہلی نعمت آیت مبارکہ نمبر 5 میں ان الفاظ میں بیان کی گئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قرآن کریم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کریم بعض اوقات اپنی آیات مبارکہ کی تفسیر کسی دوسری آیت میں خود بیان کرتا ہے۔ سورۃ اللیل کی آخری آیت میں حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا تھا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہاں اتنی بات بتائی گئی تھی کہ بے شک عن قریب اللہ اسے راضی کر دے گا۔ کس کو راضی کر دے گا؟ اس کی وضاحت یہاں سورۃ الضحیٰ کی آیت مبارکہ نمبر 5 میں کی گئی کہ یقین جانو عن قریب اللہ آپ پر اتنی نعمتیں برسائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی بنی نوع انسان کے افراد اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں، اور اللہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی جستجو میں ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 6 میں دوسری نعمت بتائی گئی، الم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ آپ کو یتیم پایا اور پھر بھی آپ کو عمدہ ٹھکانہ دیا۔ آیت مبارکہ نمبر 7 میں تیسری نعمت بیان کی گئی، ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کو متلاشی حق پایا گیا، اور اس تلاش حق میں آپ غار حرا جا کر تحنس یعنی سوچ و بچار کیا کرتے تھے۔ آپ کو ہدایت سے نوازا۔ اس زمانے میں شرک اور بت پرستی کا رواج عام تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو بعثت نبوی سے پہلے بھی شرک اور بت پرستی میں مبتلا نہیں تھے۔ لیکن ہمارا خدا کون ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کی خبر کسی کو نہ تھی۔ وہ لوگ حق اور سچ کے متمنی اور متلاشی تھے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اسی کیفیت کا اظہار ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 8 میں چوتھی نعمت کا ذکر کیا گیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اللہ نے آپ کو نادار پایا اور غنی بنا دیا۔ یہاں غنی سے مراد غنی النفس ہے، یعنی آپ کے دل میں دنیاوی مال و دولت اور جاہ و منصب کی کبھی خواہش ہی نہیں ہوئی۔ آپ کی شخصیت کو مکمل استغنا عطا فرمایا گیا۔ جو معبود برحق آپ پر اتنی نعمتیں اور عطائیں نچھاور کر رہا ہے، کیا اس کے متعلق یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہے یا وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے؟
ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد ان کے حوالے سے جو تقاضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، جن کی تفصیلات آئندہ آیات کی تفسیر کے ضمن میں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔